السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی قدیم قوم کے حالات کا گہرا جائزہ لے رہے ہیں جن کی طاقت، جن کی ترقی، اس کی داستانیں بھی بہت حیران کن ہیں، اور پھر ان کا انجام بھی اتنا ہی عبرتناک ہے۔ جی بالکل۔ ہم بات کر رہے ہیں قوم عاد کی، وہ قوم جو ذرائع کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے بعد زمین پر ایک بہت بڑی، ایک غالب تہذیب تھی۔ آئیے اس کی تفصیلات میں چلتے ہیں۔ بالکل، قوم عاد کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام تک جاتا ہے۔ یہ لوگ آباد تھے جزیرہ نما عرب کے جنوبی حصے میں۔ اچھا، جنوب میں؟ جی، جسے احقاف کہا جاتا تھا، مطلب ریت کے اونچے ٹیلوں والی زمین۔ اگر آج کے نقشے پر دیکھیں تو یمن اور عمان کے بیچ کا علاقہ سمجھ لیں۔ ٹھیک۔ ان کا ایک مشہور شہر تھا ارم، قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، ارم ذات العماد، یعنی اونچے ستونوں والا شہر۔ اونچے ستونوں والا شہر، واو! اور اللہ نے انہیں نعمتیں بھی بہت دی تھیں، مطلب جسمانی طاقت ایسی کہ مثال نہیں ملتی، قد بہت اونچے، خوبصورتی، خوشحالی، وسائل کی کثرت، زمینیں زرخیز، باغات، چشمے، سب کچھ تھا ان کے پاس۔ اور یہ صرف جسمانی طاقت کی بات نہیں ہے، ذرائع میں ان کی انجینئرنگ کا بھی بڑا ذکر ملتا ہے نا، وہ پہاڑوں کو تراش کر بڑے بڑے محل بنانا۔ جی جی بالکل۔ اور وہ اونچے ستونوں والی عمارتیں، ایسا لگتا ہے جیسے آسمان سے باتیں کر رہی ہوں۔ مطلب اس زمانے میں یہ سب کرنا، یہ تو کمال کی مہارت تھی۔ یقیناً ان کی تکنیکی صلاحیت غیر معمولی تھی، لیکن المیہ یہی ہوا کہ یہی کامیابیاں، یہی طاقت، یہی نعمتیں ان کے غرور کا سبب بن گئیں۔ یہ اکثر ہوتا ہے۔ انہیں اپنی دولت پہ، اپنی طاقت پہ، اپنی ان عمارتوں پہ اتنا گھمنڈ ہو گیا کہ وہ خود کو زمین کا مالک سمجھنے لگے، ہمیشہ رہنے والا۔ اچھا؟ ان کے رویے سے لگتا تھا جیسے قرآن میں بھی اشارہ ہے کہ وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ اکبر! وہ سمجھ بیٹھے کہ بس زمین پر انہی کا حکم چلے گا، یہ قوت جو ملی ہے یہ ہمیشہ رہے گی، کوئی چھین نہیں سکتا۔ اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ تکبر بڑھتا گیا اور وہ اللہ کو بھول گئے، کفر اور سرکشی میں بہت آگے نکل گئے۔ تو جب ایک پوری قوم اپنی طاقت کے نشے میں اپنے بنانے والے کو ہی بھول گئی، تو پھر ظاہر ہے اللہ کی طرف سے کوئی انتظام ہوا ہوگا ان کی اصلاح کا۔ جی، اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ وہ پہلے ہدایت بھیجتا ہے، تو اللہ نے انہی کی قوم میں سے انہی کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا۔ انہی میں سے؟ جی، انہی کے قبیلے سے تھے۔ وہ اپنی شرافت، اپنی سمجھداری، حکمت کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ قرآن میں بھی ذکر ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ تو حضرت ہود کا پیغام کیا تھا ان کے لیے؟ پیغام بہت واضح تھا، بہت بنیادی۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ اللہ کی توحید کی دعوت تھی۔ یعنی شرک چھوڑ دو۔ بالکل۔ انہوں نے انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں، اس کے عذاب سے ڈرایا، تقوی اختیار کرنے کو کہا، اور خاص طور پر یہ کہ اپنے باپ دادا کے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنا چھوڑ دو۔ ایک ایسا شخص جو انہی میں سے تھا، جسے وہ جانتے تھے، پہچانتے تھے، اس کی بات کا کچھ اثر ہوا ان پر؟ کیا انہوں نے سوچا کہ شاید یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ افسوس کی بات ہے کہ قوم کی جو اکثریت تھی انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات بالکل نہیں سنی، اسے رد کر دیا۔ اچھا۔ نہ صرف نصیحت نہیں مانی بلکہ مذاق اڑایا، جھٹلایا۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کے سردار کہتے تھے، اے ہود، تم کیا ہمیں یہ کہنے آئے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں اور بس ایک اللہ کو پوجیں؟ جاؤ جاؤ، ہم نہیں ڈرتے تمہاری باتوں سے، ہم سے طاقتور ہے ہی کون؟ استغفر اللہ۔ وہ اپنے محلوں، اپنی طاقت پر فخر کرتے رہے، بلکہ دھمکیوں پر اتر آئے۔ حضرت ہود کو کہا کہ اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ حد ہو گئی۔ اور حد تو یہ تھی کہ تکبر میں آ کر کہنے لگے، اچھا اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جسے ڈراتے ہو، دکھاؤ ہمیں۔ عذاب مانگ لیا؟ جی، عذاب کا مطالبہ کر دیا۔ یہ حال تھا ان کے غرور کا۔ جب دلوں پر تکبر کا زنگ لگ جائے تو پھر سچی سے سچی بات، خیر خواہی کی نصیحت بھی اثر نہیں کرتی۔ جیسے پتھر پہ پانی ڈالیں، وہ گیلا تو ہوگا پر اندر نہیں جائے گا۔ اتنی ڈھٹائی اور عذاب کا مطالبہ بھی کر دیا
تو اس کے بعد کیا فوراً عذاب آ گیا یا اللہ نے کچھ اور مہلت دی، کوئی نشانی دکھائی؟ نہیں، اللہ کا طریقہ مہلت دینے کا ہے، فوراً پکڑ نہیں ہوتی، پہلے تنبیہ ہوتی ہے، نشانیاں آتی ہیں۔ تو قوم عاد کے ساتھ بھی یہی ہوا، عذاب سے پہلے ایک بڑی آزمائش آئی۔ کیسی آزمائش؟ شدید قحط سالی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ بارشیں بالکل رک گئیں، آسمان سے پانی کا ایک قطرہ نہیں گرا، اوہو، زمین سوکھ گئی، بنجر ہو گئی، دریا، ندی، نالے، چشمے سب خشک، ہوائیں گرم چلنے لگیں، کھیت جل گئے، باغات اجڑ گئے، درخت سوکھ کر لکڑی ہو گئے، جانور پیاس سے مرنے لگے، لوگ سخت پریشان ہو گئے۔ اور یہ کب تک چلا یہ قحط؟ جو روایات ملتی ہیں ان کے مطابق 3 سال تک۔ 3 سال بارش کا ایک قطرہ نہیں گرا۔ 3 سال؟ اتنا لمبا عرصہ؟ اس میں تو ان کی حالت بہت خراب ہو گئی ہوگی۔ ظاہر ہے بہت برا حال ہوا، خاص طور پر ایسی قوم جس کا دارومدار زراعت اور پانی پر ہو۔ لوگ بھوک پیاس سے بے حال ہو گئے۔ لیکن آپ حیران ہوں گی، اس شدید آزمائش نے بھی ان کا تکبر نہیں توڑا۔ کیا مطلب؟ 3 سال کے قحط نے بھی ان کے دل نرم نہیں کیے؟ یہ تو انتہا کی ضد ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ وہ اللہ سے معافی مانگتے، توبہ کرتے، حضرت ہود کی بات سنتے، ان کے سرداروں نے الٹا ان کا مذاق اڑانا جاری رکھا۔ تانے دیتے تھے، اے ہود، تمہارا رب اگر سچا ہے تو کہو نا اس سے بارش برسائے۔ اللہ اکبر! ان کے دلوں میں شرمندگی کے بجائے ضد اور انکار اور پکا ہو گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں پھر سمجھایا کہ بھئی یہ تمہاری سرکشی کا نتیجہ ہے، اب بھی وقت ہے، باز آ جاؤ۔ لیکن وہ نہیں مانے۔ اس کے بعد وہ واقعہ آتا ہے نا جب آسمان پر وہ بادل نظر آئے۔ وہ بھی ایک طرح کا امتحان ہی تھا ان کے لیے۔ جی ہاں، بالکل۔ ایک دن آسمان پر 3 الگ الگ رنگ کے بادل نظر آئے، ایک سرخ، ایک سفید اور ایک کالا۔ یہ بڑا غیر معمولی منظر تھا۔ 3 رنگ کے بادل؟ جی، جیسے قدرت انہیں ایک آخری موقع دے رہی ہو یا ایک فیصلہ کن انتخاب۔ اور پھر روایات کے مطابق ایک غیبی آواز آئی جس نے پوری قوم سے کہا، اے قوم عاد، یہ تمہارے رب کی طرف سے انتخاب ہے، ان 3 بادلوں میں سے ایک کو چن لو۔ یہ تو بہت عجیب بات تھی۔ تو انہوں نے کیا چنا اور کیوں؟ قوم کے سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا، کچھ نے کہا سرخ والا بہتر ہے، کچھ نے سفید والے کی بات کی، لیکن آخر میں اکثریت نے کالے بادل کا انتخاب کیا۔ کالا بادل؟ کیوں؟ ان کی سوچ یہ تھی کہ جو کالا بادل ہوتا ہے نا، وہی گہرا ہوتا ہے، پانی سے بھرا ہوتا ہے، یہی ہماری پیاسی زمین کو سیراب کرے گا، یہی رحمت لائے گا۔ وہ خوش ہو گئے کہ لو جی، اب بارش آئے گی۔ اچھا، وہ سمجھیں کہ یہ رحمت کا بادل ہے۔ وہ اسے اپنی خوش قسمتی سمجھ رہے تھے یا شاید اپنے جھوٹے خداؤں کی طرف منسوب کر رہے تھے۔ وہ یہ نہیں سمجھ پائے کہ جسے وہ رحمت سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں اللہ کا عذاب تھا جو ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہائے اللہ! بالکل، وہ کالا بادل رحمت کا نہیں، قہر کا پیغام تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ان کی وادی کی طرف بڑھنے لگا اور گہرا ہوتا گیا، بھاری ہوتا گیا، اس میں بجلی کڑکنے لگی، بادل گرجنے لگے۔ قوم عاد اب بھی خوش فہمی میں تھی کہ بس اب بارش ہوگی، لیکن آنے والی چیز بارش نہیں تھی۔ اور پھر وہ ہوا شروع ہوئی، وہ تباہ کن آندھی جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ جی، پہلے تیز ہوا کے جھونکے آئے، ریت اڑنے لگی، طوفان بن گیا، بڑے بڑے درخت جھک گئے، لوگوں کا سامان اڑنے لگا، خیمے اکھڑ گئے۔ لیکن یہ تو صرف شروعات تھی۔ اصل عذاب اس کے بعد آیا۔ ہاں، اس کے بعد اصل آندھی شروع ہوئی۔ قرآن نے اسے کہا ہے ریحن سرسران آتیتن، یعنی ایک ایسی تیز، شدید، ٹھنڈی، گرجدار ہوا جو سب کچھ تباہ کرنے والی تھی۔ یہ کوئی معمولی طوفان نہیں تھا۔ کیسی تھی وہ ہوا؟ اس ہوا میں ریت اور کنکر تھے جو گولیوں کی طرح لگ رہے تھے۔ اس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ مضبوط پہاڑ لرز اٹھے۔ اور وہ جو ان کے عظیم الشان محل تھے نا، جن پر انہیں بڑا ناز تھا، جی، وہ ستونوں والے، ہاں، وہ بنیادوں سے ہل گئے۔ تو ان لوگوں کا کیا بنا؟ وہ جو اتنے قداور، اتنے طاقتور تھے۔ وہ اس ہوا کے سامنے بالکل بے بس تھے۔ ہوا انہیں ایسے اڑا رہی تھی جیسے پتے ہوں، اٹھا کر زمین پر پٹکتی تھی یا ریت میں دفن کر دیتی تھی۔ یا اللہ رحم۔ اور یہ کوئی 1 آدھ گھنٹے کی بات نہیں تھی۔ قرآن اور تفاسیر بتاتی ہیں کہ یہ عذاب مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک جاری رہا۔ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل؟ جی، مسلسل ایک نہ ختم ہونے والی تباہی۔
اس کی ہولناکی کا اندازہ قرآن کی اس مثال سے لگائیں کہ جب آندھی رکی تو ان کے جسم زمین پر ایسے بکھرے پڑے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے جڑ سے اکھڑے ہوئے تنے ہوں، کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ لوگ جو کل تک اپنی طاقت پر غرور کرتے تھے، آج ان کا نام و نشان تک مٹ چکا تھا۔ تو جب یہ طوفان تھما ہوگا 7 دن اور 8 راتوں کے بعد، اس وادی کا کیا منظر ہوگا، تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ ناقابل تصور ویرانی۔ وہ پوری وادی جو کبھی زندگی سے بھرپور تھی، باغات تھے، محل تھے، وہ ایک قبرستان بن چکی تھی۔ ہر طرف تباہی۔ جی، جہاں بلند و بالا عمارتیں تھیں وہاں ملبے کے ڈھیر تھے، ریت کے ٹیلے تھے۔ جہاں سرسبز باغات تھے وہاں ریت کا سمندر تھا۔ زندگی کا کوئی نشان نہیں تھا، بس خاموشی اور تباہی۔ وہ تہذیب جو اپنی طاقت پر نازاں تھی، صفائے ہستی سے مٹا دی گئی۔ اس ہولناک عذاب سے کیا کوئی بچا بھی تھا؟ حضرت ہود علیہ السلام اور جو ان پر ایمان لائے تھے، ان کا کیا ہوا؟ جی، اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ اپنے نبیوں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتا ہے۔ قرآن میں صاف آیا ہے فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، کہ جب ہمارا حکم عذاب آیا تو ہم نے ہود کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے انہیں اپنی رحمت سے نجات دی۔ اچھا، وہ محفوظ رہے۔ جی، روایات یہ کہتی ہیں کہ اللہ نے عذاب شروع ہونے سے پہلے ہی حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے تھوڑے سے ساتھیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ اس علاقے سے نکل جائیں اور ایک محفوظ جگہ، کہا جاتا ہے ایک پہاڑ کی غار تھی، وہاں پناہ لیں، تو وہ اس طوفان سے محفوظ رہے۔ تو جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اپنی قوم کا یہ انجام دیکھا ہوگا، ان کے کیا احساسات ہوں گے؟ یہ تو بہت بہت تکلیف دہ بھی ہوگا اور ایک سبق بھی۔ یقیناً ذرائع بتاتے ہیں کہ جب طوفان تھم گیا اور حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر آئے تو انہوں نے نیچے وادی میں وہ تباہی دیکھی۔ وہی لوگ جو کل تک کہہ رہے تھے ہم سے طاقتور کون ہیں، آج بے جان تنوں کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کی قدرت اور اس کے انصاف کو مانا اور دعا کی کہ اللہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو شکر گزاری اور عاجزی کے راستے پر قائم رکھے اور تکبر جیسی بیماری سے بچائے۔ اس پورے واقعے سے جو بنیادی سبق ملتا ہے، قرآن اسے کن الفاظ میں بیان کرتا ہے؟ قرآن مجید قوم عاد کے انجام کی وجہ بالکل واضح بتاتا ہے۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَّوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ اور یہ تھے عاد جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا، اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش ضدی سردار کے حکم کی پیروی کی۔ اس میں دیکھیں نا، کئی باتیں ہیں۔ ایک تو اللہ کی آیات، اس کی نشانیوں کو جھٹلانا۔ جی، دوسرا، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی بات نہ ماننا، نافرمانی کرنا۔ اور تیسرا، یہ بھی بہت اہم ہے کہ اپنی عقل استعمال کرنے کے بجائے آنکھیں بند کر کے ظالم اور متکبر لیڈروں کے پیچھے چل پڑنا۔ یہ بھی پوری قوم کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ قصہ اصل میں اللہ کی قدرت، اس کے انصاف اور سب سے بڑھ کر تکبر اور غرور کے ہولناک انجام کی ایک بہت بڑی یاد دہانی ہے۔ تو آج اس گفتگو میں ہم نے قوم عاد کے عروج اور پھر زوال کی پوری کہانی کا جائزہ لیا۔ ان کی غیر معمولی طاقت، ان کی ترقی، پھر ان کا تکبر، حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت سے انکار اور آخرکار وہ عبرتناک عذاب جو ان پر آیا۔ یہ سب تفصیلات ہم نے ذرائع کی روشنی میں دیکھیں۔ جی بالکل، اور یہ واقعہ نا ہمیں ایک بہت اہم سوال پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ کیا سوال؟ یہی کہ جب کسی انسان کو یا کسی گروہ کو یا کسی قوم کو طاقت ملتی ہے، اختیار ملتا ہے، علم ملتا ہے، کوئی بھی نعمت ملتی ہے، تو اس کے ساتھ شکر گزاری اور عاجزی کتنی ضروری ہے۔ بہت اہم نکتہ ہے۔ تاریخ بھری پڑی ہے ایسی مثالوں سے کہ جہاں بھی تکبر آیا، سرکشی آئی، اس کا انجام تباہی ہی ہوا۔ تو کیا قوم عاد کے اس قصے میں آج کے زمانے کے لیے بھی کوئی سبق ہے؟ آج جب ہمارے پاس طاقت اور علم کی نئی نئی شکلیں ہیں،
کیا یہ عاجزی اور شکر گزاری آج بھی اتنی ہی اہم ہے؟ یہ وہ بات ہے جو میرے خیال میں غور طلب ہے۔ بالکل، بہت گہری بات ہے، اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔ بہت شکریہ اس تفصیلی گفتگو کے لیے۔ بہت شکریہ۔